وكل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کو سزاوار ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک القاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ یہاں پر لیلۃ البراءت کے عنوان سے جمع ہیں. اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات بکھرے بیٹھے ہم سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں، بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں. مہربانی فرما کر آگے تشریف لائیں تاکہ یہ جگہ پر ہو جائے. مجلس میں بیچ میں جگہ چھوڑنے سے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ قریب آ کر مجلس سے جڑ جائیں، اسی لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے مجلس کو گھیرتی ہے، اور جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ رحمت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. فرشتے محفل کو گھیر لیتے ہیں، تفصیلی حدیث سنانے کا موقع نہیں ہے. بہرحال جو مجلس جہاں تک رہتی ہے وہاں تک فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں آسمان تک، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں پھر وہ اس رحمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں. خطرہ ہے اس سلسلے میں. حدیث میں تاکید ہے کہ جب بیٹھو تو مل کے بیٹھو. حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجلس میں بیٹھو تو مل کے بیٹھو، اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو. ایسا بھی مل کے نہ بیٹھے کہ کسی کو دوسروں کو تکلیف پہنچے، بلکہ بیچ میں خالی جگہ نہ. تو بہرحال بات ہو رہی تھی شب براءت کہتے ہیں چھٹکارے کو، اور یہ شعبان کی رات 15ویں لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب، یعنی 14 تاریخ ختم، 15ویں تاریخ مغرب سے شروع ہو چکی ہے اور یہ رات مغرب سے شروع ہو گئی. اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں. اگرچہ جو حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں کوئی صحیح اور مضبوط حدیث اس کی فضیلت میں نہیں ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ تقریباً 16 صحابہ اکرام سے روایت مذکور ہے لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت پر. اس 16 صحابہ کی جو تعداد ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، لیکن اس قدر زیادہ اس کے راوی ہونے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے. اور یہ رات کو لیلۃ البراءہ کہا گیا، براءت کی رات. کیوں؟ اس کی ایک وجہ تسمیہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حضرت عائشہ سے مروی ہے، بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، زجاجۃ المصابیح میں عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث ہے. اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ براءت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایسے لوگ جن پر جہنم ان کے اعمال کی وجہ سے واجب ہو چکی تھی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرماتا ہے. اسی لیے اس کو براءت کہا گیا ہے، یعنی چھٹکارے کی رات. ایسے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ جہنمی ہو چکے ہیں، ان پر جہنم واجب ہو چکی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر. بنو کلب ایک قبیلہ تھا مدینے سے قریب میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. ہزاروں بکریاں ان کے پاس موجود تھی. ہم اس کی تفصیل ہے کتابوں میں سیرت کی کہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں. تو ایک بکری کے بال، ایک بکری کو رکھ کر اس کے چمڑا، اس کے جو جسم پر بال ہے، اب تو شاید کوئی مشین نکل جائے، لیکن پھر بھی ایک بکری کے بال گننا مشکل. ایک بکری کے مٹھی پر ہاتھ رکھ دیں آپ بکری کے جسم پر، اس ہاتھ کے نیچے آپ کے جتنے بال آئے وہ گننا مشکل ہے. شاید کوئی مشین اب ایجاد ہو، لیکن اب تک تو بڑا مشکل اور امپاسبل نظر آتا ہے. تو ایک بکری کے ہاتھ کے اوپر آپ رکھے بال گننا مشکل ہے. ایک بکری پہ کتنے بال ہوں، اور پھر بنو کلب کی بکریوں کے برابر ہزاروں بکریوں کے بال. تو اس قدر کروڑ جہنمی
اس دن جہنم سے آزاد فرما دے. جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرماتا ہے. اس لیے اس کو لیلۃ البراءہ یعنی چھٹکارے کی رات کہا گیا. تو اور توبہ اور استغفار کی رات بھی اس کو کہا گیا. توبہ کی رات، اللہ تعالیٰ آج کی رات توبہ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان کو جہنم سے ہٹا کر جنت کا مستحق بنا دیتے. تو توبہ اور استغفار کی رات ہے، اس میں کثرت سے توبہ کا حکم دیا گیا. بہرحال ایک چیز اس میں ایک مسئلہ اس کے روزے کا ہے. تو حدیث میں شعبان شعبے کو کہا جاتا ہے. شعبان شعبے سے، شعبہ کہتے ہیں شعبے جات، اردو میں بھی بولا جاتا ہے شعبہ. یہ اس کا شعبہ، وہ اس کا شعبہ، الگ الگ جو سیکشنز ہوتے ہیں. تو شعبے سے یہ شعبان بنا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شعبان پورا مہینہ ایسا افضل مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بہت سارے شعبے جو سال بھر کام نہیں کرتے، اس میں خصوصی شعبے کام کرنا شروع کر دیتے. اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا گیا. حدیث شریف میں رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رجب کے بارے میں فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت دوسری کتابوں پر. اور شعبان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے حضور نے فرمایا میری فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے تمام انبیاء پر جیسی ہے، اس طرح شعبان کو فضیلت ہے تمام مہینوں پر. اور رمضان کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت کو جیسے تمام مخلوق پر فضیلت ہے ویسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل. تو انتہائی برکت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے شعبان، اور اس کے بعد آتا ہے رمضان. اور شعبان کے جو روزے ہیں، تمام شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کثرت سے کا مطلب یہ ہے کہ اکا دکا ہی کوئی روزہ چھوٹ پاتا ہے، یعنی باقی سارا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہوا کرتے تھے. تو بہت فضیلت ہے اس میں روزے رکھنے کی. اور پھر خاص طور پہ 15ویں شب کا روزہ، اس کے اور فضائل حدیث میں آئے ہیں. اور یہ ایام 20 میں سے بھی ہے. ایام 20 ان 3 دنوں کو کہتے ہیں جن میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی. اس میں روزے رکھنے کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے ان 3 دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو سارا مہینہ روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائے. تو ہم اتنا آسان ہے، ہم دین کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ. اتنا آسان ہے اللہ کی رحمت کو پانا. 3 دن روزہ رکھ لیا، سارا مہینہ روزہ رکھنے کا اجر. اور ہر مہینے میں 3 دن کی پابندی اگر کسی نے کر لی، سارا سال 12 مہینے میں اگر پابندی کر لیا تو سارا سال روزہ رکھنے کا اجر. اور یہ عادت بنا لی ہر مہینہ تو ساری زندگی روزہ رکھنے کا اجر. آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اپنی دکان میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کا ثواب دے رہے ہیں. صرف 3 دن کا ہے. اور عادت ہو گئی تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بڑا آسان ہے. تو دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. بڑی آسانیاں ہیں، بڑی رحمت و کرم، اللہ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں. اس نے ایسا آسان ہم کو نسخے ہدایت فرمائے، اس کے باوجود بھی ہم توجہ نہ کریں تو یہ ہماری اپنی محرومی اور بدبختی ہوگی. بہرحال اس کے روزے کی بھی فضیلت ہے. خود لیلت تو یہ بھی رکھنا چاہیے جس قدر ہو سکے اس کے روزے کا بھی اہتمام ہو. اسی طریقے سے تینوں دن کا اگر اہتمام کریں تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ لیلت ایام 20 کے روزوں کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی. تو یہ برکتوں والی رات. اللہ قرآن مجید میں حامیم والکتاب المبین، قرآن سورہ دخان، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے ہا اور میم کی. اب یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والکتاب المبین، اور قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، قرآن مجید کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. کھا کے بیان فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک اور برکت والی رات میں نازل فرمایا. کیسی رات؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا معاملہ تقسیم کیا جاتا، فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں کی رات. شب قدر کے بارے میں بھی ہے، فیصلوں کی رات ہے. اور قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن شب قدر میں اتارا گیا. پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لیلۃ البراءت میں اتارا گیا. اس کی تشریح میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ البراءت میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا جاتا ہے. معاملات، رزق، عمر، روزی اور جس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، یہ تمام تفصیلات اس رات میں طے کر دی جاتی ہیں. اور پھر اس کی فائلیں فرشتوں کے حوالے لیلۃ القدر میں کی جاتی ہیں. امپلیمنٹیشن لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. آج فیصلوں کی رات ہے، فیصلے ہوتے ہیں. اس وجہ سے خوب مانگنے کی رات، دعاؤں کی رات ہے.
گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کی رات ہے کہ اللہ ہمارا روزی کا مسئلہ ہے، اور آگے کئی مسائل ہیں. ہم جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے مسائل، روزی کی کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، جگہ جگہ بولتے پھرتے، بھائیوں کو بولتے، بہنوں کو بولتے، رشتہ داروں کے سامنے اس کو عرض رکھتے، ہم ماں باپ کو وہ سناتے. کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اللہ کو سنائیے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس کے سامنے رکھیے، سال بھر کی روزی کی برکت مانگیے. زندگی میں اللہ رب العزت ایسی برکتیں نصیب کرے گا کہ آپ خود دیکھتے رہ جائیں. تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. ویسے تو ہر رات اللہ تعالیٰ سحر کے وقت آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے ندا لگائی جاتی ہے، لیکن آج کی رات کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال مغرب ہی سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اور ندا لگائی جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ندا لگاتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، حل من مستغفرین اغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا گناہوں سے کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من مسترزقین ارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی حل من مبتلین اعافیہ، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں. تو اللہ رب العزت خود ندا لگاتا ہے کوئی پریشان آؤ میرے سامنے رکھو، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا. اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، ادعونی پکارو مجھے، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، میں اس کو سنوں گا. اور دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. ہم حدیث میں ہے کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. ایک، جو بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت جو کا تو اس کو نصیب فرما دیتے، جو اس نے مانگا اللہ نے وہ دے دیا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ جو دعا بندہ مانگتا ہے وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، مطلب وہ چیز تو اس کو عنایت نہیں کرتے، لیکن یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دے. کوئی مصیبت آنے والی تھی، آپ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر کا ادھر وہ مصیبت رفع کر. یا کبھی محسوس بھی ہوتا ہے ہم کو کوئی حادثہ ہونے والا تھا، کچھ ایسی بات ہونے والی تھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ بال بچ گیا، میں ذرا ادھر کا ادھر ہوتا تو بڑا حادثہ ہو جاتا. اکثر مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے کرتے ہوئے ہم کو ایسا دیکھنے میں آتا ہے، ذری سی چوک ہوتی تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا. تو یہ ایسے آڑے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو آڑ لا لیتا ہے اور بندے کو اس مصیبت سے بچا دے. بندے کو علم بھی نہیں ہوتا. دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی مصیبت اس دعا کے بدلے ٹال دیتا ہے، یعنی دعا ضائع نہیں جاتی، دعا ضائع نہیں ہوتی. جو دعا بندہ مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ تمام دعاؤں کو محفوظ رکھے گا. ایک دعا بھی ایک بندہ مانگتا رہا، زندگی تمام اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، بلبلاتا رہا، اللہ نے کچھ نہیں دیا، دولت مانگی تھی نہیں ملا، برکت والا رزق مانگا تھا نہیں ملا، اولاد مانگی تھی نہیں ملا، جو مانگا محروم ہوا. لیکن وہ بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، حدیث شریف کے لفظ ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا اللہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی، ایک دعا بھی میری قبول نہیں ہوئی. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کا جو ثواب میں نے اس کے لیے ان دعاؤں کے بدلے رکھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ. جو پہاڑوں کی شکل میں بڑا ثواب اجر و ثواب لایا جائے گا تو بندہ خوش ہوگا اور کہے گا اللہ کاش تو نے میری ایک بھی دعا قبول نہیں کی ہوتی، ساری کے ساری میری دعائیں محفوظ رکھی ہوئی ہوتی. جو اجر قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے اس کو عنایت فرمائے گا اور دیکھ کر بندہ انتہائی خوش ہوگا اور سوچے گا کہ کاش میری کوئی ایک بھی دعا اللہ نے نہ سنی ہوتی، سب کے سب محفوظ رکھتی ہوتی اور آج مجھے وہ قیامت کے دن کام آ جاتا. تو تیسری شکل دعا کی قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. اور جب وہاں پریشانی ہوگی ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا. ماں کے پاس حدیث میں ہے کہ ایک آدمی ایک نیکی کم پڑ جائے، ترازو تلا، گناہ اور نیکیاں برابر سرابر ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لالے بندے، ایک نیکی سے بھی تیرا پلڑا ادھر کا میں بھاری کر دوں گا نیکیوں کا. بندہ ماں کے پاس جائے گا، اتنی محبت دنیا میں کرتی تھی ماں، منہ پھیر لے گی، کہے گی میں خود پریشان ہوں، میرا حساب کتاب ہونا باقی ہے. بندہ وہاں سے نکل جائے، مجبور ہو کر روتا ہوا باپ کے پاس آئے، باپ نظریں چرائے گا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قرآن نے تفصیل بیان فرمائی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَبِيهِ، باپ سے بھاگے گا کہیں باپ نیکی نہ مانگ لے.
بیٹے سے باپ بھاگے گا کہ کہیں بیٹا کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے. آج کی کرنسی اور سکہ قیامت کے دن صرف نیکی چلے گی, وہاں کوئی پیسہ کام آنے والا نہیں. بلڈنگوں پہ بلڈنگیں ٹھہرا دیجئے, کروڑ پتی بن جائیے, سب چھوڑ کے جانا ہے, خالی ہاتھ نکلنا ہے. یہاں 1 روپیہ لے کے نہیں جا سکتے, 1 روپیہ, 1 انگوٹی پھٹا ہوا ایک موزہ لے کے نہیں جا سکتے آپ. ایک بیٹے نے جب باپ کا انتقال ہونے لگا, اس نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے میرے جو استعمال شدہ موزے مجھے مرنے کے بعد غسل ہو, کفن ہو, اس کے بعد مجھے پہنا دے. نصیحت کے لیے بیٹے, جب باپ کا انتقال ہوا, نہلا دھلا کے اس کو تیار کیا گیا, بیٹے نے وہ موزے پہنا دیے. لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ موزے اتار, ایسے نہیں, یہ سنت کے خلاف ہے, نکالو اس کو. بچہ پریشان ہوا, نہیں نہیں میرے والد کی آخری خواہش تھی, وصیت تھی, یہ رکھنا ہے اسے. کہنے لگے نہیں یہ نہیں جا سکتا, ساتھ اس کو نکالو. کھینچ کر موزے نکال کر پھینک دیے گئے. بیٹا سمجھ گیا, ایک استعمال شدہ پرانے موزے باپ ساتھ نہیں لے جا سکا, تو سمجھ جانا چاہیے اس سے اشارہ کہ ہم آپ کو کیا ساتھ لے جانا. ایک قصہ اخبار میں آیا, باپ کی انگلی میں انگوٹی پھنس گئی, سونے کی انگوٹی تھی, نکالنے کی بڑی کوششیں کی گئی, آخر میں اولاد نے چمٹے سے انگلی کاٹ دی اور انگوٹی نکالی. 1 انگوٹی جانے نہیں دیتی اولاد. یاد رکھیے, حلال طریقے سے کمائیے, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, اللہ کو ناراض کر کے مت کمائیے. جو کما رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو کمائیں. اسی لیے کہ 1 حبہ, 1 سکہ آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ بات ہے, جب ذوالقرنین کا انتقال ہوا, 2 جہاں کی سلطنت اللہ نے اس کو ہدایت فرمائی. مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک حکومت ذوالقرنین کی تھی. سورہ کہف میں تفصیلی ذکر ہے, پڑھیے کبھی فرصت ہوئی, اللہ نے موقع دیا, تفصیل سے واقعہ ہے. انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ جانے لگے تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھو, تاکہ دنیا کو پتا چلے 2 جہاں کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس نے رکھا ہے ہاتھ 2 باہر تاکہ دنیا کو عبرت ہو. 2 جہان کا فاتح جب دنیا سے جا رہا ہے, کیا منظر ہے, جنازے کے باہر دونوں ہاتھ ہیں, دونوں خالی. تو بہرحال بات چل رہی تھی دعا. اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے, اس نیت سے اور اس یقین اور عزم و ارادے کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ ضرور سنتا ہے ہماری دعاؤں کو. اللہ دعا رد نہیں کرتا. اللہ اس کو یا تو فوری دے دیتا ہے, یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے, یا پھر اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے. تو دعائیں مانگنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ یہ عزم رکھے کہ اللہ ضرور سنتا ہے. اگر اللہ نہیں سنے گا تو کہاں جائیں, کون سنے گا پھر ہماری؟ کوئی دوسرا در بھی تو نہیں ہے جہاں جائیں. کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو, اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون؟ کہاں جائے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں. تو اسی در پہ جانا ہے, اسی در پہ مانگنا ہے. اور ایک حدیث سن لیجیے, آپ کے دل کو ٹھنڈک پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان ربکم حی کریم, تمہارا رب بڑا حیا ہے, حیادار ہے, باحیا ہے تمہارا رب, اور کریم اور انتہائی سخی ہے, بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے, وہ سخی رب ہے. اور اس کو شرم بھی آتی ہے. جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ شرماتا ہے, شرم والا ہے. اس کے علاوہ اس کے خزانے بھرے پڑے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, تمہارے کو دینے سے کم ہونے والا نہیں. تو ایسا ہمارا رب ہے کہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے, اور جو بندہ مانگتا ہے تو خوش ہوتا ہے. انسان سے مانگو 1 سے 2 بار ناراض ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جتنی بار مانگو میں خوش ہوتا ہوں. جو بندہ بار بار اللہ کے در پر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. تو بہرحال دعاؤں کی رات اور دوسرے توبہ اور استغفار کی رات, اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار بندوں کی بخشش فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بخشش شدہ لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے. تو توبہ استغفار کریں, اپنے سابقہ گناہوں سے معافی چاہیں. توبہ صرف منہ پہ 2 تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ منہ پہ تھپڑے مار کے اٹھ جانے کا, کان پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے جو سابقہ گناہ ہم کر رہے تھے اس سے نفرت دل میں پیدا ہو, اور اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی ہو, اور دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں, آئندہ اس سے توبہ کرتا ہوں, میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ شرطیں ہیں تو وہ توبہ, ورنہ پھر وہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ. 2 تھپڑ منہ پہ مارے, پھر جا کر دکان پہ بیٹھے, دھوکہ دہی شروع, جھوٹ شروع, ترازو میں ڈنڈی شروع, پھر کیا ہے؟ توبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی توبہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ ایسا توبہ کرنے والا جو توبہ بھی کرتا ہے اور پھر جا کر ڈھیٹ پنے کے ساتھ ضد سے گناہ بھی کرتا ہے, اور اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, تو کل مستہزی بربہ, حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. مذاق ہے, یہ مسخرہ پن کر رہا ہے, اللہ سے توبہ نہیں کر رہا. تو توبہ حقیقی دل سے, آگے اس گناہ کو دل سے
शर्मिंदगी हो पहले, फिर वो गुनाह न करने का पुख्ता इरादा हो तो उसको तौबा कहा जाए। अगर फिर गुनाह हो जाए कोई बात नहीं, फिर तौबा कर ले। तो बार बार गुनाह भी हो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हर बार गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाहों की बख्शिश करने वाला है। कैसे बड़े से बड़ा गुनाह हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि दिल में इंसान की नदामत पैदा हो, मैं माफ कर देता हूँ। ज़ुल्किफ़ल का वाक़या मशहूर है, बनी इसराइल के बेशुमार वाक़या तफसीरों में आए हैं। बहुत गंदा आदमी था, गुनाहों में डूबी हुई इसकी जिंदगी थी। किफल नामी एक शख्स गुजरा बनी इसराइल में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है हदीस में कि किफल नाम का एक आदमी गुजरा, इंतहाई गुनहगार, गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी, और उसका काम ही था गुनाह करना। शराब का रसिया, शराब पीना, जिना करना उसका मामूल था। एक दिन एक औरत को लेके आया, अपने पास जिना की नीयत से उसको लेके आया। जब कमरे में आया तो वो रोने लगी। किफल ने उसको 100 दीनार लेकर लाया, और जब वो अंदर आया तो रोने लगी। परेशान हुआ किफल। उसने कहा क्या बात है, मैंने तो जबरदस्ती नहीं की तेरे साथ, तो मैंने तुझको पैसे दिए हैं, 100 दीनार तुझको दिए हैं। एक दीनार 4 दिरहम के करीब का होता, 4 ग्राम सोने का एक दीनार होता। 100 दीनार उसको दिया, उसको लेके आया, और तू रो रही है। उसने कहा मुझे अपने रब से डर लग रहा, मैं गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से इस काम पे आमदा हुई हूँ, लेकिन अपने रब से मुझे डर लग रहा है। जब उसने ये कहा, किफल के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। किफल कहने लगा तूने जब रब का नाम लिया तो मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैं भी खुदा से तौबा करता हूँ कि आइंदा कि इसके बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। और उसी रात ऐसा हुआ, किफल का इंतकाल हो गया, उसी रात मर गया। आप हम कौन गवाही दे उसके तौबा की और इस्तिग़फ़ार की, क्या शक्ल बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम नवाजी देखिए, उसकी रहमत देखिए, कैसे बंदे की तौबा को कबूल करता है, कैसे उसकी नदामत अल्लाह के यहाँ मकबूल है। जब सुबह हुई, सारी कौम ने देखा किफल के दरवाजे पर बड़ा लिखा हुआ था साफ लफ्जों में, क़द ग़फ़रल्लाहु लिल-किफ़ली, तुम सब यकीन रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किफल की मग़फ़िरत फरमाई। तो बड़ी अल्लाह की रहमत वसी है, गुनाहगारों को डरने की बात नहीं है। गुनाह होना इंसान फितरत है इंसान की, ये गुनाह इससे होता है, लेकिन जो गुनाहगार तौबा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दिल से कबूल फरमाता है, और अल्लाह की रहमतें उसको आवाज देती हैं और बुलाती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं। हदीस में है कि एक बंदे की मिसाल दी गई, जैसे रेगिस्तान में एक बंदा रेगिस्तान में गया, साथ में ऊंट था, ऊंट पे उसका सामान था, उसका पानी था, उसका खाना पीना था। जब वो ऊंट पे गया, किसी साए में शायदार दरख्त दिखा, वहां पर ऊंट को छोड़ा और सो गया। नींद लगी। हदीस में है कि जब वो उठता है तो क्या देखता है कि उसका ऊंट उसके पास नहीं। अब रेगिस्तान में सामान का गुम हो जाना मौत है सीधा सीधा, साथ में पानी खाना सब खत्म, वहां कोई झाड़ दरख्त पानी मिलने वाला नहीं रेगिस्तान में। सीधी सीधी मौत उसको नजर आने लगी, इधर भागा उधर भागा, देखा आखिर में थक हार के एक दरख्त के नीचे वही आया, वहीं लेट गया, नींद लग गई। जब वो बंदा सोया, सो के फिर उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि ऊंट महा साधु सामान के सामने ठहरा हुआ है। तो उसकी खुशी का ये आलम है, इतना खुश हुआ बंदा कि और फौल बकने लगा और कहने लगा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। उल्टा हो गया, होना ये चाहिए था कि अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, और शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन अल्फाज उल्टे पुल्टे निकलने लगे खुशी के मारे। हदीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा कोई तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटता है तो ये आदमी जो ऊंट के मिलने से खुश होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे भी ज्यादा तौबा करने वाले से खुश होता है। तो ऐसी खुशी से अल्लाह की रहमतें उसका इस्तकबाल करती हैं। तौबा करने वाले अल्लाह ताला ने कितने प्यार से जगह जगह कुरान में फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो प्यारे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, जिन्होंने गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों की बख्शिश करने पर कादिर मुतलक है, जो चाहे वह बख्श सकता है सिवाय शिर्क के। अल्लाह ने फरमाया हर गुनाह में माफ कर सकता हूँ, सिवाय शिर्क के वो मैं माफ नहीं करता। तो बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार की रात, ऐसे बड़े बड़े गुनाहगारों की मग़फ़िरत अल्लाह ने एक झटके में फरमाई। एक उनके दिल से आह निकली और एक उनके दिल से नदामत का आंसू गिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कबूल फरमाया, और ऐसे कबूल फरमाया कि बख्शिश फरमाई। सारी जिंदगी के अमाल एक तरफ, खातिमा बिल खैर एक तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल किया, आखिरी वक्त में खातिमा ईमान पर हो। हज़रत सुफियान सौरी का, हमारी इस उम्मत का वाक़या, उम्मत मोहम्मदिया, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था, शराबी था, इंतहाई बदकार, उसका इंतकाल हो। हजरत ने तवज्जो नहीं किया था सुफियान सौरी ने, उन्होंने सोचा
کہ یہ بدکار آدمی، اس کے مرنے سے مجھے کیا، میں کیوں اس کی زیارت کو جاؤں، اس کے جنازے کی فکر کروں، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ رات کا وقت تھا، فجر میں جنازہ تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عبادت ریاضت سے فارغ ہوئے تو آنکھ لگے، لیٹے تو خواب میں آواز آئی کہ سفیان ثوری اٹھو، میں ہمارے بندے کا ہمارے دوست کا جنازہ پڑھو، اٹھو۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے میں پریشان ہوا، اٹھ کر گیا، میں جا کر دیکھ کیا میں حیران ہوا کہ ایسے میں کہاں سے آواز آئی، یہ غیبی آواز اللہ کی طرف سے آئی، اٹھو میرے دوست کا جنازہ پڑھو۔ گیا میں، جنازے کی تیاری ہوئی، اس کے جنازے میں شریک ہوا، نماز ہوئی، تدفین ہوئی، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر میں اس کے گھر گیا، اس کے اہلیہ کے پاس، اس سے پوچھا آخر کیا معاملہ ہے تمہارا، جو یہ ہمارا پڑوسی تھا تمہارا جو شوہر انتہائی بدکار آدمی تھا، لیکن میں بڑی حیرت ناک میرے ساتھ اس کا واقعہ ہوا، مجھے خواب میں اشارہ ہوا اٹھ کر اس کی نماز پڑھو، اور آواز آئی کہ ہمارا دوست ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب یہ مرنے لگا تو یہ موت کے قریب آئی، جب یہ گناہوں سے، جب یہ مرض الوفات میں مبتلا ہوا تو میرا شوہر، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ زندگی تمام میں نے گناہ کیے، جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈالنا اور سارے شہر میں گھسیٹنا اور پکارنا کہ یہ بدکار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، نافرمانی کی یہی سزا۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں، جا کر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں ان گناہوں کے ساتھ۔ جب یہ شرمندگی دل میں احساس پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے سارے گناہ معاف کر، ذری سی شرمندگی اور جو ندامت کا احساس دل میں بندے کے پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ دو آنسو آنکھ سے گرائیے، شرمندگی کا احساس پیدا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک کافر ہے، مسلمان ہوا، کفر میں کتنے گناہ اس نے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کی کیسی رحمت ہے، جیسے اسلام قبول کیا سارے کے سارے گناہ معاف، بچ کیا گیا، صرف نمازیں اگر کسی نے مومن نے چھوڑی ہیں اور کسی نے حقوق العباد ہے، کسی کے پیسے روپیے لیا ہوا ہے، کسی کی زمین لیا ہوا ہے، تو یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ لوٹانے پڑیں گے۔ کسی کی جائیداد زمین ہڑپ لیا ہے، واپس کرنے پڑے گی، توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ توبہ تو یہ ہوگی کہ وہ وقت پر نمازیں ادا نہیں کر سکا، اس کی توبہ، اور جو نماز ذمے میں باقی ہے اس کو پڑھنا پڑے قضاء عمری کی شکل میں، اس کو روز ایک ایک، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، فجر کے ساتھ ایک فجر، ظہر کے ساتھ ایک ظہر، عصر کے ساتھ ایک عصر، مغرب کے ساتھ ایک مغرب، عشاء کے ساتھ ایک عشاء۔ اس طریقے سے پڑھتے 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 ہم نے ایسے لوگ بھی ماضی میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 30 سال کی نمازیں 30 سال میں قضا فرمائی۔ ایسے بھی لوگ گزرے اللہ کے بندے جن کو اللہ کا خوف تھا دل میں، اور جن کے دل میں اللہ کا خوف، ذرا سا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے رکا دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بیان فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی میں آج گناہ کر رہا ہوں، کل مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، پوچھ ہوگی میری یہ اعمال کیوں کیے، اور اتنا احساس دل میں پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے گناہوں کی مغفرت، سارے گناہوں کی بخشش۔ واقعات بے شمار ہے، ایسے واقعات ہے توبہ کے۔ ایک حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر بن خطاب کوڑلا لے کے شہر میں گھومتے، کہیں کوئی گڑبڑ نظر آئے وہیں سزا دیتے، سامنے سے گلی میں گزرے، گھسے حضرت عمر ادھر سے، سامنے سے ایک شرابی آ رہا، رات کا وقت ہے، ہاتھ میں شراب کی باٹل، پریشان ہو گیا حضرت عمر کو دیکھ کر، سمجھ گیا اب خرابی ہے، حضرت عمر گرفتار کریں گے، اسی وقت کھڑی جگہ پر 80 درے جو شراب کی سزا ہے وہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ اب کوئی گواہ کی ضرورت ہے نا، کسی چیز کی ضرورت ہے، سامنے نظر آ رہا کھلا کھلا۔ اس نے اللہ سے دل میں اس کے جب احساس پیدا ہوا، اس نے کہا اللہ آج عمر سے بچا لے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کرو، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، میرا تیرے سے سچا وعدہ ہے، عمر کے عذاب سے بچا لے، یعنی عمر کی سزا سے بچا لے، عمر کی سزا سے آج بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں دل میں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں۔ جب قریب آیا حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے، کہا وہ دودھ ہے، حضرت عمر نے لیا اور اس میں سے پیا تو وہ دودھ تھا۔ اللہ رب العزت نے تبدیل فرما دی۔ تو ایسا پیارا رب، ایسا کریم رب ہے، اس کی رحمتیں ہم کو آواز دے رہی ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، اِلیٰ أَیْنَ تَذْهَبُونَ، ایسے پیارے رب کو چھوڑ کر کدھر بھٹک رہے ہو، واپس آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں، کہ میرے بندے میرا دربار چھوڑ کر کدھر چلے گئے، میرے احکام کو چھوڑ کر، میری شریعت کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں کہ آؤ آؤ، اللہ کی رحمتوں کے در وہاں ہیں، کھلے ہوئے ہیں،
آ جاؤ تمہارا استقبال. اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا پیارے الفاظ ہیں قرآن, ایک ایک آیت ایسی ہے اس پہ جان دے سکتے. ما غرک بربک الکریم, اے بندے کیا ہوا تجھے, کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا, مال نے دھوکے میں ڈال دیا, اولاد نے بہکا دیا, کاروبار نے بھٹکا دیا. میرے بندے تو کہاں چلا گیا میرے در کو چھوڑ کر؟ اللہ کی رحمتیں اس کو آواز دے رہی. ایسا پیارا لہجہ ہے, یا ایھا الانسان, اے بھٹکے ہوئے انسان, ما غرک بربک الکریم, کہاں جا رہا ہے اپنے پیارے رب کو چھوڑ کر؟ ایسے کریم رب کو, الذی خلقک, کیسی نعمتیں ہیں اس کی, جس نے تجھ کو پیدا کیا. کیسا پیدا کیا؟ ایک پانی کے خطرے سے پیدا کیا, گندے پانی کے خطرے سے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا, پھر خون بنایا, لوتھڑا تھا, وہاں سے پھر اس کو لوتھڑے سے آگے بڑھایا, ہڈیاں چڑھائی, گوشت کا لوتھڑا بنایا, اس پہ ہڈیاں چڑھائی. ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. آنکھ, کان, ناک بنائے, ایک ایک نعمت ایسی عطا فرمائی. اللہ رب العزت شمار فرما رہا ہے, میرے پیارے بندے کیسے تجھے احسانات کیا. اندھیریوں میں ماں کے پیٹ میں تجھ کو بنایا, اور ایک تخلیق کی کمی اگر میں وہاں چھوڑ کر تجھے دنیا میں لا لیتا, ساری دنیا کے ڈاکٹر لٹک جاتے, تیری اس ٹانگ کو درست نہ کر پاتے. ایک آنکھ کی ہلکی سی کمی میں رکھ کر تجھے دنیا میں بھیج دیتا, کان میں تیرے سماعت میں کمی رکھ کے بھیج دیتا, ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جاتے, اس کمی کو دور نہیں کر سکتے تھے جو میں اندر پیٹ میں پوری کر کے بھیجتا ہوں. کتنے لوگ ہیں ایسی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں, یہ نعمت نہیں ہے اللہ. معمولی آنکھ ذری سی اس میں خرابی آ جائے, ساری دنیا کے ڈاکٹر, ایک پپوٹا یوناسس نام کا جرمنی کا بہت بڑا آدمی گزرا, کروڑوں خربوں پتی, ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو اس نے چیلنج کیا, ایک ہی آنکھ کا پپوٹا اٹھتا نہیں تھا, اس کا اٹھتا ہی نہیں تھا, ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانا ہے, ٹیپ لگا کے چپکاتا تھا تو دنیا دیکھ سکتا. اس نے چیلنج کیا کہ اگر یہ پپوٹوں میں میری جو رگوں میں کی جان ختم ہو گئی, کوئی اگر اس رگوں میں جان ڈال دے تو میں اس کے نام پہ اپنی 80% ملکیت لکھ دوں گا. ساری دنیا کے ڈاکٹر لٹک گئے, کہاں کہاں سے کوششیں نہیں ہوئی. یوناسس نام کا بہت بڑا آدمی گزرا, نیٹ پہ سرچ کر کے پڑھ لی, نہیں درست کر سکی ساری دنیا مل کے, ایک ہلکی پپوٹے کی بات نہیں کر سکتے ناممکن. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے, آنکھ, ناک, سلامت ہے, ہر چیز ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے, الذی خلقک, میں نے تجھ کو پیدا کیا, خوبصورت آنکھیں دی, ناک دی, کان دیے, جسم دیا, روزی دی, آل اولاد دی, گھر دیا, نعمتیں دی, اس کے باوجود تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جا, مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ شمار فرما رہا ہے. فسواک فعدلک, ناک, آنکھ, کان سب برابر سرابر بنائے, ایک کان چھوٹا ایک کان بڑا, کتنا بدنما, ایک آنکھ اتنی چھوٹی ایک بڑی, کتنی بدنما لگتی ہے. ہر چیز جہاں کا وہاں جمائی, دانت موتیوں کے جیسے منہ میں جمائے, 2 دانت جھڑ جائے کتنا برا منہ لگتا ہے. سامنے کا دانت جھڑ گئے کسی کے, دیکھیے اس کی صورت کیسی خطرناک نظر آتی, بات کرتے ہوئے ڈر لگتا. تو ہر چیز اللہ نے عنایت فرمائی, اور اللہ تعالیٰ فرمائے فعدلک, سب کو برابر برابر دیا, بہترین انداز میں بنایا. پھر ثم اماتہ فاقبرہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مختلف نعمتیں ہم نے دی, زندگی دی, ہم نے یہ بھی احسان کیا, ہم نے موت دی, ہمارا یہ بھی احسان. تو زندگی تو احسان ہے, اللہ کا سمجھ میں آتی بات, لیکن موت کیسے احسان ہوا؟ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا, بیمار ہے, کھانستا, گھر میں سب لوگ تنگ آ گئے, عاجز آ گئے, اور جو ہے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار, اولاد پریشان ہو گئی, سب پریشان ہو گئے. تھوڑے دن تو انہوں نے خدمت کی, اس کے بعد جب اس کی بیماری سے 2-4 سال بستر پہ فریش رہا, سب عاجز آ کے اللہ سے دعا کرنے لگے, اللہ بابے کو پردہ دے, اے اللہ دنیا سے اٹھا لے. وہ بیمار خود بھی ڈاکٹروں سے کہنے لگا, زہر کا ٹیکا لگا کے مجھے مار دو, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, کوئی مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں. میری اپنی اولاد جس کے لیے کمایا, جس کے لیے زندگی تمام مشقتیں اٹھائی, آج وہ اولاد مجھے صحن میں پھینک کر دیکھنے تیار نہیں ہے. ایسا وقت بھی آتا ہے کسی کسی پہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ایسا وقت بھی آتا ہے بندہ خود تھک جاتا, اب زندگی نہیں چاہیے مجھے, اللہ موت دے دے. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اگر تو تڑپتا, موت کی آرزو کرتا, تجھے موت نہ آتی تو کیا کرتا؟ اے انسان, ہم نے تجھے زندگی دی, یہ بھی ہمارا احسان, ہم نے تجھے موت دی, یہ بھی ہمارا احسان. تو زندگی بھی احسان, موت بھی احسان. پھر اللہ کو شمار کرا رہا ہے احسانات میں, ثم اماتہ فاقبرہ, ہم نے قبر دی, یہ بھی تجھ پہ احسان. کتا بھی تو مرا تھا, بکری بھی تو مری تھی, اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی, کتے کو لے نالے میں پھینک دیا گیا. انسان تو مرتا, تجھے بھی نالے کے ڈھیر پہ پھینک دی, نالے میں یا کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا, کیسا لگتا؟ ہم نے کہا نہیں, یہ ہماری تخلیق کا شاہکار ہے,
اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، غسل دو، پاکی کرو، خوشبو لگاؤ، صاف ستھرے کپڑوں کا کفن پہناؤ، عزت و احترام سے آگے رکھو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کر لے جا کے ادب احترام سے اس کو دفن کر کے آؤ۔ یہ بھی احسان اللہ تعالیٰ نے احسانات میں شمار فرمایا۔ زندگی دی ہم نے یہ بھی احسان کیا، موت دی ہم نے یہ بھی احسان کیا، تم اکبرہ پھر ہم نے اس کو قبر دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ کتنے احسانات ہیں اللہ کے، اس کے باوجود اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے باوجود ایسا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان ایسے پیارے رب پر جس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے اس کے تجھ پر احسانات اور نعمتیں کہ تو شمار نہیں کر سکتا، اس کے باوجود ہے بندے تو اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا، کدھر بھٹک رہا، آجا میرے پاس، میری رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، آواز لگائی جا رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ اور آج کی رات اللہ تعالیٰ کروڑ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا، لیکن چند لوگ ہیں جو آج کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے۔ چند لوگ ایسے حدیث میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی برکت والی رات اس میں بھی ان کی مغفرت نہیں۔ اس میں ایک ہے مدمن الخمر، شراب کا رسیہ، خوب شراب پینے والا، یہ لوگ بھی ہیں، اگر توبہ کر لیں یہ لوگ تو اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کے در اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس ہر آدمی کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بڑے سے بڑا گنہگار آ جائے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی وسیع، اور دعا ایسے گنہگاروں کو بھی اللہ نے معاف کیا، بے شمار واقعات احادیث شریفہ میں موجود۔ تو بہرحال ایک ہے مدمن الخمر، شراب کا رسیہ، شراب پینے والا کثرت سے، اللہ رب العزت ایسی برکتوں والی رات، ایسی مغفرت اور توبہ کی رات، وہ شراب کا چاہنے والا، شراب کا پینے والا ایسی رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے اور اس کی ایسی رات کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، جو اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر باہر نکالا، کیسی کیسی تنگیوں سے گزری، کیسے کیسے مسائل سے گزری، جب یہ پیدا ہوا تھا درد ذہ کی جو تکلیف اس نے سہی وہی کیا کم تھی، معمولی تکلیف تھی، جان پہ کھیل کر اس نے جان سے جان نکالی۔ اسباب کے دائرے میں ماں، دنیا میں ماں باپ انسان کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس قدر قربانیوں کے باوجود اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کا نافرمان چاہے جتنا گڑ گڑائے، چاہے جتنی توبہ کرے، ماں باپ سے جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا میرے پاس اس کی معافی نہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا میں آنے کا سبب ہے ہمارا، یہ دنیا میں لانے کا سبب ہے ہمارے، اور ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے لیکن باپ زندگی بھر دماغ میں رکھتا، اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی ترقی، اس کی شادی، اس کے آگے بچے، کہاں کہاں تک باپ اس کے ساتھ سرپرستی قائم رکھتا ہے۔ تو ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ جا کے اپنے ماں باپ کو منائیں، پیر پکڑ لیں ان کے، 2 لفظ منہ سے بولے ماں باپ یقیناً معاف کرتے ہیں، اتنا سخت دل ان کا نہیں ہوتا، وہ خود انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا پلٹ کر دیکھے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ ماں اور باپ ان کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا کتنی ہی بد اخلاقیاں کرے، اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، پلٹ کر اگر معافی چاہے ماں باپ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے دل میں محبت اللہ نے ایسی رکھی ہے، اور یہ کیوں ہے؟ انہوں نے جنم دیا۔ ماں کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے صرف، تو اس رب کو کیا محبت ہوگی جس نے تخلیق کی، جس نے پیدا کیا۔ تو انسان کو آوازیں دے رہی ہے اللہ کی رحمت کے، پلٹ آؤ میری طرف، مت بھٹکو دنیا کے پیچھے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اللہ کی طرف آؤ، مجھ سے میری طرف پلٹو قرآن کی طرف، حضور کے فرمان کی طرف آؤ اور دیکھو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول۔ بہرحال ماں باپ کے جو نافرمان ہے اس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یہ کہ ماں باپ اگر خلاف شریعت کسی کام کا حکم دے تو وہ الگ بات، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ سے ناراض ہو جانا، ان سے چڑ جانا، اور ان کو جھڑکی سے گفتگو، بات چیت جھڑکی سے، جھٹک کر بات، باپ سے ماں سے بد اخلاقی عام ہوتا چلا جا رہا معاشرے میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کی بڑے احترام ہے، حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اف بولنے کا حکم نہیں، جھڑکی دینے کی کدھر بات، اف بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے زور کی آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کو یہ کہنا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ایسی باتیں
بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے یہی کافی ہے، کچھ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں، تم کو دنیا میں لائے بس یہی کافی ہے ان کا احسان، اب زندگی بھر تم ان کا حسن سلوک کے پابند، چاہے ماں باپ کافر ہوں۔ حضرت ابوبکر کے والد کبھی اسلام لائے، ہجرت کے بعد فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرے، جب مکے میں حضرت ابوبکر تھے حضور نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ کافر ہو، یہ تو مسلمان ماں باپ ہے الحمدللہ ہمارے، پھر ان سے بد اخلاقی، یہ کیا کون سی بات ہے؟ سخت نوٹ لینے کی ضرورت، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے بچپن سے اولاد کو دین سکھائیں، ماں باپ کا مقام سکھائیں، مرتبہ سکھائیں، تاکہ اولاد جب بڑی ہو تو دیندار بنے اور ماں باپ کے لیے وفا شعار بنے، ان کا احترام کرنے والی بنے، دونوں طرف سے ہے یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے بچپن کی ان کی صحیح تربیت، صحیح ان کو راستے پہ لگایا جائے، ان کو جب راستے پہ نہیں لگایا، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھی تو کہاں سے عزت کرے گا؟ نہ دین کی کرے گا، نہ شریعت کی کرے گا، نہ آپ کی کرے گا، کسی کی نہیں کرے گا، اللہ ہم سب کی بات فرمائے۔ اس کے بعد ایک شخص ہے جو محروم رہ جائے گا آج کی برکتوں سے، وہ ہے سود کا کھانے والا، بڑا بھیانک مسئلہ ہوتے چلا جا رہا سود کا، ہر آدمی ملوث ہے، جس کو دیکھو چھوٹی موٹی بات پہ سود پہ قرض اٹھانے پہ تیار، لون اٹھانے تیار، بغیر سخت ضرورت کے علماء نے جو فتویٰ بھی دیا ہے، جو جواز کا فتویٰ بھی ہے کہ سود ہم چونکہ ایسے ملک میں ہیں جہاں ہماری حکومت نہیں ہے اسلامی، تو ہم یہاں پر سود لے سکتے ہیں، وہ سود پہ قرض لے سکتے ہیں، مگر کب؟ انتہائی مجبوری کی حالت، یہاں تو ہر آدمی ملوث ہے، چھوٹے سے چھوٹا بندہ سود کے کاروبار میں ملوث، چھوٹے چھوٹے بنڈی ڈھکلنے والے تک وہ مٹی، سود، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی حدیث شریف ہے کہ سود کا کھانے والا، سود پہ پیسہ دینے والا، یہ مٹی کا کاروبار کرنے والا ایسے آدمی، اس رات بھی ایسے آدمی کی مغفرت اور بخشش نہیں ہو، اور بھی بے شمار لوگ ہیں، بات تفصیلی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال کوئی اگر یہ گناہ میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ رب العزت ایسا بخشنے والا ہے، کتنی بھی چاہے بڑی سے بڑا گناہ ہو جائے اللہ رب العزت آسانی سے بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اس کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہیں کہ آؤ میری طرف پلٹ کے آؤ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے کریم رب کو چھوڑ کر اے انسان تو کہاں جا رہا ہے، تو پلٹ کے آ جا، تیری رحمت، رب کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی۔ تو توبہ استغفار کی رات، اور رات جتنی مقدس ہے اس کے ساتھ اگر بے حرمتی ہوئی گناہ بھی ویسے ہی بڑا ہو۔ رات میں اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے تو اس کو تمام رات جاگنے کا ثواب۔ تو اگر دعائیں کریے، اس رات میں کرنے کے کیا کام؟ دعائیں کریے مستقبل کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی فرما برداری کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں کریے، اپنی اولاد کے اچھے بہترین رشتوں کے لیے اور آگے کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ہر طریقے سے عبادت اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قضاء عمری، جس کی قضا نمازیں چھوٹی ہوئی قضاء عمری پڑھیں، اسی کے ساتھ تہجد کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، بڑی فضیلت والی نماز ہے صلاۃ التسبیح، ہر روز پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی ہر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار کم از کم، کوئی ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک بار، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک بار، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھنا ہی چاہیے۔ تو بڑی فضیلت والی نماز، اگر فرض نمازیں باقی ہیں کسی کی قضا تو پہلے وہ پڑھے، اس کے بعد یہ نفل نماز، کوئی مخصوص عبادت اس کی نہیں، شب برات کے مخصوص 12 نفل، مخصوص 4 نفل، کوئی ایسے احادیث میں وارد نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے تجربات، ان کے مجرب اعمال ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں ہے کہ یہی پڑھے ایسے ہی پڑھے، ایسی کوئی زبردستی نہیں۔ اور صلاۃ التسبیح جو ہے انفرادی نماز، بعض جگہ دیکھا جا رہا ہے شہر میں کہ اس کو بھی باجماعت کیا جا رہا ہے، صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھی جا رہی، یہ نفل نماز ہے، جماعت سے پڑھنے کی نہیں ہوتی، اس کو جماعت سے نہیں پڑھنا چاہیے، تنہا جامع نظامیہ کا صاف فتویٰ بھی آیا کل کہ یہ تنہا پڑھی جانے والی نماز ہے، مل جل کر اس کا اہتمام نہ کریں، مکروہ ہے یہ مل جل کر پڑھنا۔ تو بہرحال قبرستان جانے کی ایک بات ہے، جائیے ضرور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، نہ جانے پر لوگوں کو لوگوں سے نفرت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ بھی درست نہیں۔ جس کو جانا ہے جائیے، بالکل جائیے، بلکہ قبرستان ہر ہفتے جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، حدیث میں کہ خبروں کو جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، یہ لوگ تمہیں آخرت کی یاد دلا۔ خبروں کو جب انسان دیکھتا ہے اس کو آخرت کی یاد آتی ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ آج یہ قبر میں لیٹے ہوئے میرے والد ہیں، میرا بھائی ہے،
میرا رشتہ دار ہے، میری بیوی ہے، کل مجھے بھی یہاں آنا ہے، آج میں جو عمل کر رہا ہوں تو میں اس کی طرف بھی نظر کروں گا کہ میرے عمل کیسے، کل مجھے بھی یہاں کر لیٹنا، مجھے بھی ڈال کر لوگ چلے جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، تب میرا کیسا ہوگا۔ یہ نیت سے قبرستان کو جانا، یہ ذہن میں رکھ کر جائے کہ یہ آخرت کی یاد دلانے والی۔ اپنے بزرگوں کے پاس جائیں، جو بڑے گزرے ان کے لیے ایصال ثواب فاتحہ پڑھے جا کر، فاتحہ کا مطلب ایصال ثواب، جا کر جو ہو سکتا قرآن پڑھیں، ان کو بخشیں، اور جو پڑھ کر ہم بخشتے ہیں مسلمانوں کو، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو پڑھیں اس کا ثواب سارا ان کو ہی مل جاتا ہے اور وہ ثواب تقسیم ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور آپ نے تمام لوگوں کو بخش دی، ساری کائنات کو، تو سب کو ایک ایک سورہ فاتحہ کا ثواب جاتا ہے اور آپ کو بھی ایک سورہ فاتحہ کا ثواب ملتا ہے۔ بڑے وسیع خزانے اللہ کے۔ ہمارا رب ان ربکم حی کریم، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا رب بڑا سخی ہے، تم لوگ سوچو مت اور بڑی بڑی دعائیں مانگو اللہ سے، چھوٹی بات مت مانگو۔ ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی $100 کروڑ مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ مجھے $100 کروڑ عنایت فرما۔ تو اس کا دوست سنا، اس نے کہا ارے بھائی اتنے زیادہ کیوں مانگ رہا؟ بزرگ سنے تو کہا بھائی تو کیوں پریشان ہو رہا؟ تو تیرے سے نہیں مانگ رہا، وہ اللہ سے مانگ رہا، اور اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ 100 کروڑ کیا، ہزاروں کروڑ عنایت دے سکتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو چھوٹا نہ کرے، دل کھول کر مانگے اور تمام مسلمانوں کے لیے مانگے، صرف اپنی حد تک محدود ہو کر نہ مانگے بلکہ ہر ایک کے لیے دعا کرے۔ اللہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی رحمتوں کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں۔ بات زیادہ ہو جا رہی ہے، موقع جو ہے وبا پھر سے پھیل رہی ہے، اس کی دوسری لہر آ گئی، وبائی امراض دوبارہ پھیل رہی ہے۔ اس وقت موقع ہے کہ ہم آج کی رات دعا کریں کہ اللہ اس وبا کو ساری زمین سے ختم کر۔ بہت سارے لوگ اس کو اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے، اس نے چھوڑ دیا، چائنا چھوڑ دیا، امریکہ چھوڑ دیا۔ مومن کی نظر یہ نہیں ہوتی، مومن کی نظر یہ ہوتی کہ جو کام دنیا میں ہوتا ہے، پتا بھی وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو ہمارے رب کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو اتنی بڑی بیماری کیسا پھیل سکتی صاحب؟ تو سوچنے کی ضرورت، اپنی سوچ درست کریے، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو لہذا جب اللہ کے حکم سے ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی فرما سکتا ہے اور یقیناً ختم فرما دے گا۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ احتیاط بھی برتنا ہے، یہاں سے احتیاط شروع کر دیجئے۔ شہر میں تیزی سے وبا پھیل رہی، ماسک کا استعمال، تھوڑی سی دوری کا استعمال، اور جو کھانس رہے چھینک رہے جن کو سردی ہے ان سے گزارش ہے کہ مسجد تشریف نہ لائیں، کہیں بھی جہاں گیدرنگ ہو رہی، لوگ جمع ہو رہے وہاں نہ جائیں تاکہ ان کے ذریعے سے دوسروں تک وہ وائرس نہ پھیلے۔ احتیاط کریں، اپنی جگہ رہیں، بھانپ لیں، گھر میں رہیں۔ احتیاط حدیثوں میں یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، لیکن احتیاط کا حکم بھی ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا اور فرمایا الحمیۃ رأس الدواء، اصل دوا احتیاط اور پرہیز۔ تو احتیاط کرنا اور پرہیز کرنا ہی علاج، حدیث میں خود ہے ہم کو پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی گئی، تو اس سلسلے میں پرہیز کریں، احتیاط کریں اپنی اپنی جگہ پر۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر حکومت آگے بڑھ کر خدا نہ خواستہ ہماری مسجدوں کو بند نہ کر دے، کہیں ہماری نمازوں پر پابندی نہ لگ جائے، رمضان المبارک کی بہترین برکتوں سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اسی لیے تھوڑی سی احتیاط اگر برتیں گے تو انشاءاللہ یہ وائرس بھی انشاءاللہ رک جائے گا اور اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گا، اور کسی کو موقع بھی نہیں ملے گا کہ ہماری عبادتوں کو خراب کر سکے۔ ان چند گزارشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ